دوسرے مقامات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عالمکم باللہ واخشاکم، انا عارفکم باللہ واخشاکم، اے لوگو میں تم سے زیادہ اپنے پروردگار کا جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ مجھے معرفت ہے اپنے مولا کی، اپنے آقا کی، اس لیے میں تم میں سب سے زیادہ اتقا اور سب سے زیادہ میرے اندر ان کا خوف و خشیت ہے۔ اور جس قدر خشیت ہوگی بمقدار خشیت اخلاص ہوگا، اور جتنا اخلاص ہوگا بمقدار اخلاص قبولیت اعمال، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ہمارے اعمال مقبول ہوگا۔ کوئی بھی عمل ہو اگر اخلاص سے عاری ہو میرے بھائیوں، وہ مثل میں بغیر روح کے جسم کے ہے، اور بغیر روح کا جسم کسی کام کا نہیں۔ ایک تصویر ہو شیر کی، اس کو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ دے دیں وہ پھاڑ کر کے پھینک دے گا، کچھ بھی نہیں اس کو خوف، کوئی بھی اسے خطرہ نہیں۔ لیکن اگر وہ شیر ہو جس کے اندر اس کی جان ہو اور روح ہو تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس کی ایک دھار سے پیشاب قطع ہو جائے، بڑے سے بڑا بہادر اور شجاع اس کی ایک دھار سے پریشان ہو جائے اور ہوش باختہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تقویٰ ہی علم جب ہوگا تو تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوگا، اور تقویٰ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور کیسے حاصل ہوگا تقویٰ؟ اس آیت میں فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی معیت اختیار کیجیے۔ جب ان کی معیت حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہیں تقویٰ آ جائے گا، اور جب تقویٰ آ جائے گا ان کی معیت سے تو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا گیا ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے قلب میں ہے، اللہ کی معیت انہیں نصیب۔ اور جب خدا کی معیت نصیب ہو گئی تو پھر کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کے معیت میں ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک شخص اپنے جوڑے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں خراب پانی، بارش کا پانی تھا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جنہیں معیت خداوندی نصیب تھی، وہ جا رہے تھے، جوتیاں پھٹی ہوئی تھیں، اس سے چھینٹیں ابھری، اس کے ساتھ جو اس کی محبوبہ تھی اس کے کپڑے کو وہ چھینٹیں پڑ گئیں، جس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہوا، اور جب سخت ناراض ہوا تو اس نے ان بزرگ کو مارا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے۔ یہ دونوں ایک مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے، جس نے مارا تھا وہ گرا وہیں ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسی شخص نے مارا، یہ جو جا رہا ہے بڈھا اس نے اسے مارا۔ لوگ دوڑے اور پکڑا، کہا کہ تم نے کون سے مارا؟ انہوں نے کہا میں نے مارا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کیوں مارتا؟ اس نے اپنے محبوبہ کی وجہ سے مجھے مارا تو میرے حبیب نے، میرے آقا نے اس کا بدلہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا منشا یہ ہے اگر ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور خدا کی معیت ہمارے اندر آ جائے، خدا کی معیت حاصل کر لیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمارا رفیق ہوگا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ آج ہم اس کو بھول چکے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، مرد سے اس وقت شفا یاب ہوگا آدمی جب صحیح علاج ہوگا۔ علاج تو یہی ہے کہ ہم اپنے خدا سے متعلق ہو جائیں،
کر کے خواجہ اجمیری بیٹھ گئے. ان کے پاس نہ تو تفنگ تھی نہ ان کے پاس لاؤ لشکر. وہ بیٹھے، تقویٰ تھا، خدا کی معیت تھی. 90 لاکھ انسان ان کے ہاتھوں پر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. کچھ نہیں کیا. کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ ان کے پاس بس معیت خدا بندی. آج بھی اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں، وابستگی پیدا کر لیں، تو میرے بھائیو آج بھی ہم کامیاب ہیں. ہمارے اکابر دارالعلوم کا جو امتیاز تھا وہ یہی تھا. ان کے اندر تقویٰ تھا. وقت تنگ ہے، نہیں تو میں اپنے اکابر کے واقعات کو بیان کرتا. ان کے اندر کامل درجے کا تقویٰ تھا. وہ متقی تھے، اس لیے کسی طاقت سے وہ ڈرے نہیں. انگریزوں کا مقابلہ کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا. وہ طاقت ان کے اندر تقوی کی طاقت تھی جس سے اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب تھی. اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے اکابر کی طرح تقوی پیدا کر لیں، تو آج کسی چیز کی ضرورت نہیں. خود بخود ساری دنیا ہمارے قدموں پر آ کے گر پڑے گی. لیکن آج ہم آزاد ہو گئے. ہم بالکل شریعت سے کٹ گئے ہیں. ہماری صورت نہیں صحیح، ہماری سیرت نہیں صحیح، ہمارے اخلاق نہیں صحیح. میرے بھائیو، اس لیے ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی. اگر ہم شریعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو کبھی بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہماری طرف 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک وہ جانور ہوتا ہے جو دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑتے ہیں. یہاں بھی ہوں گے لیکن وہ قوم یہاں ہے نہیں. آپ اس قوم سے بات ہیں. ہماری طرف ایک قوم ہے جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی ہے. وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانور کو چھوڑتے ہیں. وہ بالکل آزاد، جہاں چاہتا ہے وہ جانور جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جس کھیت میں چاہے وہ ڈال دے، جس جگہ چاہے چلا جائے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں جاتا ہے اسے مارا جاتا ہے. کوئی بھالے سے مارتا ہے، کوئی لاٹھی سے مارتا ہے، کوئی کسی طرح مارتا ہے. اور ایک وہ جانور ہے جو بنا ہوا ہے اپنے مالک کے کھوٹے میں، اسے کوئی نہیں مارتا. اگر کوئی اسے مار دے تو میرے بھائی جو اس کا مالک کہے گا کہ تم نے میرے جانور کو کیوں مارا؟ میں نے اسے پالا ہے، میں اسے کھلاتا ہوں، یہ میرے کھوٹے سے بنا ہوا. آج مسلمان اگر شریعت کے کھوٹے میں بچ جائے، جیسے ہمارے اکابر بدھے ہوئے تھے، آج اگر شریعت کے کھوٹے میں بچ جائے اور سنت سے وابستہ ہو جائے، تو خدا کی قسم اس عظیم مجمع کے سامنے میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، کوئی بھی باطل آنکھ ہماری طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی. لیکن آج ہم نے اپنے شیوا کو، اپنے اکابر کے طریقے کو، ان کے تقوی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں. میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کچھ دیر تک کہہ سکوں. میں نے بڑی معذرت کی، لیکن ہمارے جو میزبان حضرات ہیں ان کا کچھ ہی دیر تک دو. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ کے وابستگی پیدا کر لیجئے، جیسے علماء دیوبند اور بزرگان دیوبند نے پیدا کیا تھا، پیدا کر لیجئے. پھر خدا کی معیت نصیب ہو جائے گی. اور جب خدا کی معیت نصیب ہوگی، من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے. چوں ادو گشتی ہما چیزر تو گشت، اور چوں ادو گشتی ہما چیزر تو گشت ہے. کہتے ہیں جب اللہ سے تم منہ پھیر لو گے تو اللہ تم سے بھی ناراض کرے گا، اور جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. جیسے ہمارے اکابر نے دنیا میں کر کے دکھلا دیا، اللہ سے لو لگایا، اللہ ہی کے ساتھ لگے رہے، تو ساری کائنات ان کے ساتھ ہوگی، سارے معاملات